السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے ایک عظیم ہیرو کے بارے میں، ایک ایسا ہیرو جس کے بارے میں مسلمان بہت کم جانتے ہیں۔ اس ہیرو کا نام تھا برقع خان۔ جی ہاں، یہ وہی برقع خان ہے جس کا ذکر آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہی برقع خان ہے جس کے بارے میں آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا۔ برقع خان چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان کا کزن تھا، لیکن برقع خان نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کا محافظ بن گیا۔ برقع خان کو منگول ریاست نے روس کی فتح کے لیے منتخب کیا۔ برقع خان روس کی جانب کے علاقے فتح کرتا ہوا بلغاریہ تک جا پہنچا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد منگول سلطنت کا سلطان بنا ہلاکو خان، اور ہلاکو خان نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ہلاکو خان نے بغداد میں تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ کو قتل کیا اور عباسی سلطنت کو ختم کر دیا۔ جب یہ خبر برقع خان تک پہنچی تو برقع خان کو بہت غصہ آیا، اور برقع خان نے طے کیا کہ وہ مسلمان بھائیوں کے خون کا بدلہ لے گا۔ ہلاکو خان کا ارادہ صرف بغداد تک نہیں تھا۔ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ وہ بغداد کے بعد مسلمانوں کے مقدس شہروں کی طرف جائے گا، یعنی یروشلم اور حجاز مکرمہ کی طرف۔ یہ ہلاکو خان کا ارادہ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے اسی کے خاندان سے اس کا بھائی اسلام قبول کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ برقع خان کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا تھا، ہے ایاں یورش تتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یعنی خود منگول سلطنت کو تباہ کرنے والا ایک منگول ہی تھا، وہ منگول برقع خان جس نے اسلام قبول کیا اور حق کے راستے پر چل پڑا۔ اس نے نہ صرف مسلمانوں کا بدلہ لیا بلکہ منگولوں کے ظلم و ستم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اس عظیم اسلامی ہیرو کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں برقع خان کی کہانی۔ جب ہلاکو خان نے مملوک سلطنت کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا اور اپنی فوج لے کر مملوک ریاست کی طرف روانہ ہوا تو سلطان بائبرس نے مسلمان حکمران کو خط لکھے اور اپنے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ تو اس جنگ میں شامل ہوئے برقع خان اور مملوک ریاست کے بادشاہ رکن الدین بائبرس۔ پھر برقع خان نے کئی چھوٹی ریاستوں اور عمارتوں کے حکمرانوں کو بھی خط لکھا۔ اس وقت اناطولیہ میں موجود ترکوں کو خط لکھا تاکہ ترک قبائل بھی اپنے سپاہی لے کر اس جنگ میں شامل ہو سکیں۔ اناطولیہ کے تمام ترک اپنے سپاہی لے کر اس جنگ میں شامل ہوئے، تو اناطولیہ کے ترکوں کا جو سربراہ بنا وہ تھا ارطغرل غازی۔ جی ہاں، آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ کیسے ارطغرل غازی اور برقع خان کا اتحاد ہوا، اور پھر ارطغرل غازی اناطولیہ کے تمام ترک جنگجوؤں کو لے کر برقع خان کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوا۔ اسی جنگ سے فاتح لوٹنے کے بعد ارطغرل غازی کو غازی کا خطاب بھی ملا۔ یہ تمام کہانی ارطغرل غازی ڈرامے کے سیزن 5 میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ارطغرل غازی نے برقع خان کے ساتھ اتحاد کیا اور جنگ میں شامل ہوا۔ پھر اس طرح یہ دونوں فوجیں، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف منگولوں کا سربراہ ہلاکو خان اور مسلمانوں کا لیڈر تھا سلطان بائبرس اور برقع خان۔ اس طرح ان دونوں فوجوں کا ٹاکرا ہوا۔ تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہوئی جس جنگ کا نام تھا عین الجالوت، جنگ عین الجالوت۔ جی ہاں، جنگ عین الجالوت۔ یہ عین الجالوت کا مقام یروشلم کے قریب ہی موجود ہے۔ عین الجالوت کا مقام فلسطین کے شہر یروشلم کے قریب ہی ہے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور ہلاکو خان
شکست کے بعد باغ نکلا۔ ہلاکو خان تکبر میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اسے کوئی مار نہیں سکے گا۔ ہلاکو خان کی ہلاکت کے بارے میں مختلف ہسٹورینز کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہلاکو خان کو برقع خان نے مارا تھا۔ برقع خان نے وار کیا جو ہلاکو خان کی گردن پر لگا اور وہ گھوڑا لے کر بھاگ گیا، لیکن بھاگتے بھاگتے وہ گھوڑے سے گر کر ہلاک ہوا۔ لیکن کچھ ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے کہ ہلاکو خان کا گھوڑا بھٹک گیا۔ جب وہ بھاگا تو ہلاکو خان گھوڑے سے گرا، لیکن اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے ہلاکو خان کا سر نیچے کسی پتھر میں لگا اور ہلاکو خان مر گیا۔ بہرحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ ہلاکو خان کو کس نے مارا، برقع خان نے مارا یا وہ گھوڑے سے گر کر مرا، لیکن یہ واضح ہے کہ ہلاکو خان کو اس جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی اور ہلاکو خان مر گیا۔ یہ فتح مسلمانوں کے نام رہی۔ اسلام کے دشمن ہلاکو خان کو بدترین شکست ہوئی اور یہ شکست اس کے اپنے ہی بھائی برقع خان کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ پاک نے اس طرح اسلام کے دشمن کو شکست دی اور برقع خان امت مسلمہ کا ایک عظیم ہیرو بن کر ابھرا۔ برقع خان کی یہ عظیم فتح عین الجلود جنگ میں اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جو کہ اسلامی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے۔ یہ جنگ تھی عین الجلود کی، جس کے بعد جو منگولوں کا ظلم تھا پوری دنیا میں وہ رک گیا۔ اس کے بعد منگول منتشر ہو گئے اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر منگول آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے اور اپنی اجارہ داری قائم کرنے لگے اور ایک دوسرے کو ہی مارنے لگے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سلطان بن جائیں۔ اس طرح اس جنگ کے بعد منگولوں کی ریاست بھی ٹوٹ گئی اور منگولوں کا جو ظلم تھا وہ بھی ختم ہوا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو منگولوں کی قائم ہوئی، زیادہ تر ان میں وہ منگول حکمران تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، جیسا کہ آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے اور جیسا کہ آپ نے عثمان غازی ڈرامے میں بھی دیکھا ہوگا۔ اس جنگ کے بعد منگول سلطنت ٹوٹ گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد منگولوں کے ظلم سے دنیا کو نجات ملی۔ ان ظالم منگولوں کو شکست دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا، یعنی مسلمانوں نے ہی دنیا کو منگولوں کے ظلم سے بچایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔